ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والسبوغ علی ان اسداها والتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها وفاعل الادراک ابدها ونذبهم لاستضافتها بالشكر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وسن بالندب الى امثالها ثم الصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الارضین روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صلوات اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم سورہ حجرات آیت کا نشان 2 ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. سبحان اللہ. اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور انہیں ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو تمہارے اعمال حبس کر لیے جائیں گے. ضبط نہیں حبس کر لیے جائیں گے. کیا بات ہے. یہ آیت اللہ نے نازل کی. آیت نازل کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ یعنی کوئی تھا کہ جو رسول سے بلند آواز میں بات کرتا تھا, تبھی اللہ نے یہ آیت اتار کے بتا دیا اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. تو فیصلہ ہو گیا کہ جو صاحبان ایمان ہوگا وہ آواز بلند نہیں کرے گا, جو بے ایمان ہوگا وہی آواز بلند کرے گا. اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور انہیں ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر پکارا تو اعمال حبس کر لیے جائیں گے. حبس اور ضبط دو الگ الگ چیزیں ہیں. حبس اور ضبط میں فرق یہ ہے کہ ضبط میں واپسی کا چانس ممکن ہوتا ہے, حبس میں واپسی کا چانس ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایسے کہ گاڑی ہے, اب بندہ گاڑی میں جا رہا ہے, ٹریفک سگنل اس نے توڑ دیے, گاڑی ان کی ضبط ہو گئی. اب ضبط ہو گئی, جائیں گے پولیس اسٹیشن, چالان بھریں گے, گاڑی واپس مل جائے گی. تو یہ ہے ضبط میں واپسی ہو سکتی ہے. اب یہی ہو کہ گاڑی لے کے آئے, سگنل توڑ دیا, اب گاڑی اٹھا لی گئی, اب گئے کہ ہماری گاڑی تو واپس کر دیجئے. وہ یہ کہیں کون سی گاڑی, یعنی انہوں نے ملکیت سے انکار کر دیا. حبس میں ملکیت سے انکار ہو جاتا ہے اور اللہ کہہ رہے کہ اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کی تو تمہارے اعمال سارے حبس کر لیے جائیں گے. اب نبی نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو, انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے. ہوئی کہ نہیں, آواز تو بلند ہو گئی. اب ماضی میں جو عمل تھا سارا منہ پہ مارا جا چکا. یہی جواب ملے گا کون سی نماز اور کون سا روزہ. کہ مجھے کاغذ اور قلم لاؤ, کہنے لگے ہم نہیں دیں گے, آواز بلند کی. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں
کہ جب رسول نے کہا کہ کاغذ اور قلم لاؤ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وقت وقت کی بات ہوا کرتی ہے، خیبر میں آپ نے ہمیں علم نہیں دیا، آج ہم آپ کو قلم نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ آیت ہوگی کہ آواز کو بلند کیا تو اعمال حق۔ اب دوسری آیت سورہ محمد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اس کو ناگوار جانا، ناگوار سمجھا کہ جو ہم نے نازل کیا، اگر اس پہ کسی نے منہ بنایا کہ جو ہم نے نازل کیا تو اس کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ کیا اب دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے ایسا کیا نازل کیا کہ جس پہ لوگوں نے منہ بنائے، اور اللہ کہہ رہے کہ جو ہم نے نازل کیا اس پر اگر کسی نے منہ بنایا تو اس کے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ اب میدان ہے غدیر کا، اللہ کہہ رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہے، اگر یہ نہ پہنچایا گویا کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ یعنی غدیر میں یہ آیت ہے کہ نبی نے من کنتو مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا۔ اب اگر کسی کو علی کا مولا ہونا ناگوار گزرے تو محشر میں اسے یہی جواب ملے گا، کون سی نماز اور کون سا حج۔ پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، اگر یہ نہ پہنچایا گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ علی کی ولایت کا پیغام ہے، اتنی سختی ہے کہ اگر علی کی ولایت کا پیغام رسول نہ پہنچائیں تو رسول کی رسالت باقی نہیں رہتی، تو علی کی ولایت کے بغیر کسی کے اعمال کیسے باقی رہتے؟ رسول سے کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ امت کے لیے بھی یہی سبق ہے، اگر یہ نہ مانا تو پھر کچھ بھی نہ مانا۔ آگے پھر سورہ حجرات، اسی میں اللہ معیار فضیلت کو بیان کرتا ہے، فرماتا ہے ایک سوال بھیجے محمد والے پروردگار فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی میں بہتر وہ ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی کرامت والا تقوی وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ اب ایک اور معیار فضیلت بیان کیا افمن کانا مؤمنا کما کانا فمن کانا فاسقا، فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایک اور فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھا معیار فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اپنے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی۔ یہ چار معیارات ہیں جو قرآن نے معیار فضیلت پہ بیان فرمائے، پہلا تقوی، دوسرا ایمان، تیسرا جہاد اور چوتھا علم۔ یہ چار معیارات ہیں۔ ابھی تو اس کا نتیجہ دینا شروع کروں گا، مگر ابھی جو آیت فرمائی فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ فرما رہا ہے ہم نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی، یعنی جہاد کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد کرنے والے یعنی جو میدان میں اتر کے جہاد کر رہا ہے اور جو رسول کے پاس خیمے میں بیٹھا ہے، وہ دو آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے تو بھاگ جانے والے برابر کیسے معیار ایمان، تقوی، علم، جہاد۔ اچھا ایمان یعنی مومن، مومن کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا وہ صف مومنین میں آئے گا، وہ صف مومن جو ہوگا وہ صف مومنین میں ہوگا، اور جب صف مومنین میں ہوگا تو اس صف کا جو امام ہوگا وہ امام امیر المومنین ہوگا۔ تو مومن ہونا اور ہے، امیر المومنین ہونا اور ہے۔ یہ جو چار معیارات ہیں، اگر کوئی ان چار معیار میں کسی ایک معیار پہ بھی پورا اتر گیا وہ باقیوں سے افضل ہے، اور جو ان چاروں معیارات میں پورا اترا ہو وہ کتنا افضل ہوگا۔ اب جو متقی ہوگا وہ صف متقین میں ہوگا،
صفے متقین میں ہونا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے۔ اب چوتھا معیار، تیسرا معیار ہے علم۔ علم کوئی ہے کہ جو علم کے بارے میں یہ کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ دعویٰ بھی مولا نے کیا، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ مولا نے یہ دعویٰ کیا، کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا، سلونی کا دعویٰ مولا نے کیا، باقیوں نے تو ہلاکت کے دعوے کیے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اس نے ہلاکت کا دعویٰ کیا اپنا، ولولا علی، انہوں نے کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی انہوں نے اپنا فیصلہ اپنی زندگی میں خود ہی بتا دیا کہ اگر میں مروں گا بھی تو شہادت نہیں، ہلاکت ہی جہاد۔ اب جہاد کی کتنی کنڈیشنز ہیں کہ جتنی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ جتنی عبادتیں، نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں ریا کاری ممکن ہے، ہو سکتی ہے، روزے میں ریا کاری ممکن ہے، حج میں ریا کاری ممکن ہے، زکوٰۃ میں ریا کاری ممکن ہے، مگر جہاد ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کاری ممکن نہیں ہے۔ جہاد میں ریا کاری ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جان کا رزق لے کے میدان میں نہیں اترے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ جہاد کے میدان میں اگر اتر آئے، جب میدان میں اتر گئے تو اب میدان سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر میدان سے بھاگ گئے تو اللہ نے تو بتا دیا کہ جو میدان سے بھاگے گا اس کے لیے سخت ترین عذاب رکھا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے جو میدان جہاد سے بھاگ جائے، جب کافر مسلمانوں کے سامنے ہو، مقابلے پہ ہو، تب اگر کوئی مسلمان بھاگے تو اس کا سخت ترین عذاب ہے۔ یہ تو اللہ عام بندے کے لیے بتا رہا ہے، اگر کوئی عام بندہ میدان جہاد سے بھاگ جائے اس کا اتنا شدید ترین عذاب ہوگا، جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ چوتھا معیار ہے جہاد۔ اب جہاد میں بھی اگر دیکھا جائے، خیبر ہو تو مولا علی آگے، خندق مولا علی آگے، بدر مولا علی آگے، احد مولا علی آگے، ساری جنگوں میں مولا علی آگے، باقیوں کا تو نام و نشانی نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی ہر جگہ ہر جنگ میں آگے آگے، فتح مولا علی کرتے تھے۔ چوتھا معیار جہاد۔ اب یہ جنگ احد میں ہوا کیا کہ رسول خدا نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان کو پہاڑی پہ کھڑا کر دیا کہ جاؤ تم پہاڑی پہ رہنا، اور کہا جب تک کچھ بھی ہو جائے پہاڑی نہیں چھوڑنا، تمہیں وہیں پہاڑ پہ رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کو ان کی من پسند جگہ پر ہی بھیج دیا۔ بھیجنے کا فائدہ نہیں ہوا، اتر کے واپس آ گئے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چل گئی، رسول نے کہا تھا کہ پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں پہاڑ نہ چھوڑنا۔ یہ لوگ جو جہاد کے میدان میں آتے تھے رسول کے ساتھ، یہ کس چکر میں آتے تھے؟ احد میں پتہ چل گیا یہ کس چکر میں آتے تھے۔ پہاڑی پہ نبی نے کھڑا کر دیا، مسلمان جنگ جیت گئے، فتح ہو گئی۔ اب پہاڑی پہ جو کھڑے تھے انہوں نے دیکھا، کہا کہ ہم تو فتح پا گئے، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ ان میں سے دو لوگوں نے کہا، تم نے سنا نہیں رسول نے کیا کہا تھا؟ سختی سے کہا تھا کہ پہاڑی نہ چھوڑنا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو مسلمان جنگ جیت گئے، اب کیا فائدہ، چلو ہم تو جیت گئے نا، جاؤ مال غنیمت مل رہا ہے۔ مال غنیمت کے لیے 48 لوگ اتر کے آ گئے، تو پتہ چل گیا یہ میدان جنگ میں کس چکر میں آتے تھے؟ رسول کا ساتھ دینے نہیں آتے تھے، یہ مال غنیمت کے چکر میں آتے تھے۔ اب وہ جنگ احد ہو رہی ہے، اسی چکر میں جب اوپر سے لوگ اتر گئے، کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، حملہ ہو گیا پیچھے سے۔ مسلمان پہلے جنگ جیتے پھر جنگ ہار گئے، اس کے بعد دوسری پہلے جیتے پھر ہارے، اور پھر مولا کی ذوالفقار کے صدقے جنگ دوبارہ جیتے۔ اب یہ جنگ چل رہی ہے، جنگ احد چل رہی ہے۔ ایک شخص کی تلوار ٹوٹی، آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے درخت کی لکڑی اٹھائی، لکڑی اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دی، جیسے ہی رسول نے لکڑی اٹھائی
وہ لکڑی تلوار بن چکی تھی، زمین پر تھی تو لکڑی تھی، رسول کے ہاتھ میں آئی تو تلوار رسول نے دے دی، صحابی نے تلوار لی چلا گیا، کچھ دیر کے بعد دوسرا آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، رسول نے پھر اس کو تلوار دی، اتنے میں ایک اور آ گیا، اس کو تلوار دے دی۔ اب جب مولا علی آئے، مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، جیسے ہی مولا نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش، دوسری مرتبہ مولا نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، نبی خاموش، پھر تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، نبی خاموش، جیسے ہی تیسری مرتبہ مولا نے کہا، رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، ادھر جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا ادھر سے جبرائیل چلے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ادھر سے جبرائیل ذوالفقار لے کے چلے، ذوالفقار لے کر آئے، مولا نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے 3 مرتبہ کہا میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نبی نے فرمایا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، جب سپاہی وہاں سے آیا ہے تو اسلحہ بھی وہیں سے تو اسلحہ بھی وہیں سے آئے گا، ادھر سے جبرائیل آئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کیا کہا لا فتح الا علی، تو ایک بات پتہ چل گئی جو لا فتح ہوتا ہے پھر وہ کبھی کسی میدان میں لا فتح نہیں ہوتا۔ تلوار رسول نے تلوار لی، مولا کو تلوار دی، مولا چلے گئے میدان میں، تلوار لے لی۔ اب جبرائیل نے مولا علی کی جنگ دیکھی اور جنگ دیکھتے ہوئے مولا کی تعریف کرنے لگے کہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں، کیا شجاعت ہے مولا کی، تو رسول خدا نے فرمایا کیوں نہ ہو ایسی شجاعت، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جیسے رسول نے کہا کہ وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مگر میں تو آپ دونوں سے ہوں، رسول نے کہا وہ مجھ سے میں ان سے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ جناب جبرائیل کا بھی بڑا عجیب مزاج ہے، یہاں 2 کو دیکھا تو ان میں تیسرا بننے کی کوشش کی، ادھر چادر میں 5 کو دیکھا تو چھٹا بننے کی، اب مولا جنگ لڑ رہے ہیں، کسی نے پتھر اٹھایا رسول کو مارا، رسول ایک گڑھے میں گر گئے، جیسے ہی رسول ایک گڑھے میں گرے شیطان مردود نے نعرہ بلند کیا ماتا محمد، محمد مارے گئے سب بھاگو، جیسے ہی کہا محمد مارے گئے بھاگو، وہ سب بھاگنا شروع ہو گئے، رسول نے کہا کہ میں زندہ ہوں رک جاؤ، رسول کہہ رہے ہیں رک جاؤ، شیطان کہہ رہا ہے چلے جاؤ، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ایک شخص ادھر سے بولے ایک شخص ادھر سے بولے، چیخ چیخ کے بول رہے ہوں تو آواز اس کی بھی آ رہی ہوگی، آواز اس کی بھی آ رہی ہوگی، مگر بات یہ ہوگا سنائی نہیں دے رہا ہوگا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، آواز تو آ رہی ہوگی، ادھر سے شیطان پکار رہا تھا، ادھر سے نبی کہہ رہے تھے رک جاؤ، شیطان کہہ رہا تھا چلو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو جس لہجے سے واقف ہوتا ہے وہ اسی لہجے کی طرف بڑھتا ہے، کہہ رہا تھا بھاگو، مسلمان بھاگ گئے، رسول کہہ رہے تھے رک جاؤ، یہ لہجے کی بات ہے کہ جو جس لہجے سے واقف تھا وہ چلا گیا، جو جس لہجے سے واقف تھا وہ رک گیا، تو بھائی جو شیطان والے تھے وہ سارے بھاگ گئے، جو رسول والے تھے وہ رسول کے پاس رک گئے، اور ایسے بھاگے کہ اللہ فرماتا ہے اس تسعدون ولا تلوون علی احد ورسولہ یدعوکم فی اخراکم، اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھاگنے والے ایسے بھاگ رہے تھے، اس طرح سے بھاگ رہے تھے، اتنا خوف تھا ان میں، اس تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ جب وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول انہیں روک رہے تھے رک جاؤ، خوف یہ تھا کہ تیزی سے بھاگے، اور بھاگ گئے، آئے بھی کب 3 دن کے بعد واپس آئے، 3 دن کے بعد واپس آئے۔ اب جب رسول خدا نے مولا علی سے جب پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے، مولا نے جب کہا، رسول نے کہا جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے، مولا نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا، مولا کا یہ کہنا تھا کہ میں ایمان کے بعد کیا کافر ہو جاتا، مولا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے وہ کچھ بھی ہو کافر ہوا کرتا ہے۔ ادھر مولا نے یہ کہا، ادھر اللہ نے آیت اتار دی قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اگر یہ نافرمانی کریں آپ کو پشت دکھائیں تو اللہ کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ کافر پہلے انہیں علی نے کہا، اس کے بعد انہیں کافر اللہ نے کہا، تو اتنا طے ہو گیا جسے علی کافر کہہ دے رب اسے ضرور کافر کہتا ہے۔
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آؤ۔ جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی اللہ کا رسول پکار رہا ہوتا ہے وہ تمہیں حیات دے رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں زندگی بانٹ رہا ہوتا ہے، زندگی دینے کے لیے رسول پکار رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ جو رسول کی پکار پہ آئے اسے حیات ملتی ہے، اور جو بھاگ جائے اسی کو ہلاکت ملتی ہے۔ اسی جنگ احد میں رسول کا بھی بہت نقصان ہوا۔ جناب حمزہ وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جب جناب حمزہ شہید ہوئے نا، جب جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ کو یہ بات پتہ چلی کہ میرا بھائی مارا گیا، تو فوراً وہ میدان میں آئیں اپنے بھائی کے لاشے کے پاس۔ مولا نے رسول خدا نے مولا علی سے کہا یا علی حمزہ کی بہن آ رہی ہیں، جلدی کرو حمزہ کا لاشا چھپا دو۔ بہن ہے، بھائی کا لاشا برداشت نہیں کرے گی، مگر ایک بہن ایسی بھی تھی جو 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کی سوکھی رگیں کٹتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کی ایک کنیز نام ہے ان کا شیری، امام حسین کی کنیز۔ جب مولا نے ان کو آزاد کیا اور سارے تحائف جناب شیری کو دیے، تمام بیویوں نے آ کے تحائف دیے، سب نے تحفوں کے ساتھ ایک ایک چادر لازمی دے دی۔ جیسے جناب شیری کو سب نے ایک ایک چادر دی نا تحفوں کے ساتھ، تو ایک مرتبہ کہنے لگی یہ اتنی چادروں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اتنی چادریں کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ چادریں رکھ لو، ہو سکتا ہے کبھی کام آ جائے، یہ چادریں رکھ لو کسی وقت کام آ سکتی ہیں۔ جناب شیری نے کہا مولا آپ تو مجھ کو یہاں سے اب جانے کا کہتے ہیں، مگر مجھ سے ایک وعدہ کیجئے، جب میں اپنے وطن میں اپنا گھر بسا دوں گی تو ایک روز آپ میرے مہمان ہوئیے گا، آپ میرے مہمان ہوئے گا، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ مولا نے فرمایا اے شیری ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے، تمہارے گھر ضرور آئیں گے۔ شیری نے کہا مولا اکیلے نہیں آئیے گا، جناب زینب کو بھی لائیے گا، سب کو لائیے گا، علی اکبر کو بھی لائیے گا، عباس کو بھی لائیے گا۔ مولا نے فرمایا اے شیری ہم سب کو تو لے آئیں گے، مگر اتنا بتاؤ کہ اگر ہم آ جائیں اور تم ہمیں نہ پہچانو۔ شیری کہتی ہے مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی کنیزی میں نے آپ کی میں آپ کو نہ پہچانوں۔ مولا نے فرمایا ایسا وقت ہوگا ہم آئیں گے ضرور۔ کہا اے شیری ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کبھی قیدیوں کو دیکھو نا تو قیدیوں کا بڑا احترام کرنا، قیدیوں کی بڑی عزت کرنا، قیدیوں کا احترام ضرور کرنا۔ یہ وقت آ گیا، جناب شیری نے اپنے وطن میں گھر بسا لیا۔ اب جب کسی نے جناب شیری کو خبر پہنچائی نا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اب جیسے ہی سنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، روز اپنی چھت کے پاس آ کے ایک راستہ تھا کہ جو مدینے کی طرف سے آتا تھا اس کو مستقل دیکھا کرتی تھی، صبح سے شام تک راستہ دیکھتی رہی کہ شاید اب حسین آئیں گے، شاید اب حسین آئیں گے۔ رات ہو جاتی نہیں آئے، اسی طرح دن گزرتے گزرتے عاشورہ آ گئی۔ عاشورہ کے بعد پھر جب قافلہ یہ چلا، جب قافلہ چلا جناب شیری روز دیکھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب شیری نے دیکھا اس قافلے سے، اس راستے سے کچھ قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ جیسے قیدیوں کو آتا دیکھا تو فوراً امام حسین کی بات ذہن میں آئی، مولا حسین نے کہا تھا کہ قیدیوں کا بڑا احترام کرنا، قیدیوں کی بڑی عزت کرنا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قیدی آ رہے ہیں تو فوراً گئی اور کہنے لگی لوگوں سے کہ قیدیوں کو کچھ دیر میرے گھر مہمان ٹھہرا دو۔ جب جناب شیری کو یہ معلوم ہوا تھا نا قافلہ چلا تو انہوں نے اپنا گھر سجانا شروع کیا کہ اس جگہ پہ عباس بیٹھیں گے، اس جگہ پہ حسین بیٹھیں گے، ایک جھولا رکھا کہ اس میں علی اصغر ہوں گے، پورا گھر سجایا۔ جب قافلہ دیکھا قیدیوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، قیدیوں کو گھر میں بٹھایا، جس جگہ کے لیے امام حسین کے لیے رکھی، مولا عباس کے لیے رکھی، اس جگہ پہ بی بی شیری نے ان قیدیوں کو بٹھا لیا۔
قیدیوں کو بٹھا لیا. وقت گزرتا گیا. بیوی نے کہا کہ آپ جو مجھ سے کہیں گی میں آپ کی ہر بات مانوں گی, جو میں کر سکتی ہوں آپ کی ہر مراد پوری کروں گی. بی بی زینب نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ شہداء کے سر ہیں, یہ سر ہمیں دے دیں, ہم ان سروں کو لے کے اپنے پیاروں کو روئیں گے. ہم نے انہیں رونے نہیں دیا, جب بھی روتے تھے تازیانے مارے. بی بی شیری سے کہا کہ اگر تو ہمیں ایک حجرہ دے دے کہ جہاں ہم اپنے پیاروں کو رو لیں. بی بی نے حجرہ دے دیا. جناب زینب اس حجرے میں آئی, سر حسین لیا اور کہنے لگی ہائے میرا بھائی حسین. جب شیری نے یہ نام سنا کہنے لگی اے میرے سردار کا نام ہے, کسی اور کا نام لے لو, بھائی کا نام لے لو. ہائے عباس کا بھائی حسین, جیسے عباس کا بھائی کہا یہ عباس کا بھائی حسین, اس کا نام نہ لو, کسی اور کا نام لے لو, کسی بیٹے کا نام لے کے رو لو. جناب شیری نے جب اتنا کہا بی بی نے کہا ٹھیک ہے میں اس کسی بیٹے کا نام لے لیتی ہوں. کہا ہائے حسین کا بیٹا علی اکبر. جب علی اکبر کا نام لیا جناب شیری طرف گئی اور حضرت کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا دل بڑا عجیب ہو رہا ہے, جب تم ہمارے گھر آئی ہو میری کیفیت عجیب ہو رہی ہے, یہ بتاؤ تم ہو کون, کس قبیلے سے تعلق ہے. کہا ہم بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. اے شیری یہ بتاؤ کس کا انتظار کر رہی ہو. کہا کہ میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں, زینب کا انتظار کر رہی ہوں. کہا کہ یہ بتاؤ اگر وہی زینب تمہارے سامنے آ جائے تو زینب کو پہچان لوں گی. کہنے لگی میں زینب کو پہچان لوں گی. اپنے بال ہٹایا شیری وہ جو حسین کا ہے زہرا کا